नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत अराफ, आयत नंबर 48 to 53। लफ्ज़ी तर्जमा। वनादा और पुकारेंगे अस्हाबुल आराफी, आराफ वाले, रिजालन कुछ लोगों को, यारिफूनहुम वह पहचानते होंगे, बिसीमाहुम उनके चेहरों से। कालू तो कहेंगे, मा अगना ना कुछ काम आई, अनकुम तुम्हारे, जमउकुम तुम्हारी जमात, वमा और ना ही कुन तुम थे जो तुम थे, तस्तक्बिरून तकब्बर किया करते। अहाउलाई क्या यही लोग हैं, अल्लाज़ीना जिनके बारे में, अक़सम तुम कसमें खाते थे, ला यनालहुमुल्लाहु नहीं पहुँचाएगा इनको अल्लाह, बिरहमतिन अपनी रहमत में, उदखुलू दाखिल हो जाओ, जन्नत जन्नत में, ला खौफुन नहीं कोई खौफ, अलैकुम तुम पर, वला और ना ही तुम तहज़ानुन गमगीन होगे। वनादा और पुकारेंगे अस्हाबुन नार या अस्हाबुल जन्ना आग वाले जन्नत वालों को, अन ये के अफ़ीज़ु तुम बहाओ, अलैना हम पर, मिनल माई पानी से, औ या मिम्मा इसमें से जो रज़क़कुमुल्लाहु दिया है तुमको अल्लाह ने। कालू तो जवाब देंगे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने, हर्रमहुमा इन दोनों को हराम किया है, अलल काफिरीन काफरों पर। अल्लाज़ीना वो लोग जिन्होंने इत्तख़ज़ू बना रखा था, दीनहुम अपने दीन को, लहवन तमाशा, व लाइबन और खेल, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया और धोखे में डाल रखा था इनको दुनिया की ज़िंदगी ने। फल यौमा पस आज के दिन, ननसाहुम बुला देंगे हम इनको, कमा जैसा कि नसू उन्होंने बुला दिया था, लिक़ा मुलाकात को, यौमिहिम इस दिन की, हाज़ा वमा और नहीं कानू वो थे, भी आयातिना मगर हमारी आयात का, यजहदून इनकार करते थे। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, जीनाहुम पहुँचा दी हमने इनके पास, किताब फस्सल ना हो कि मुफस्सल बयान किया है, अला इल्मिन इल्म दानिश के साथ, हुदन हुदायत, व रहमतन और रहमत, लिकौमिन उन लोगों के लिए, युमिनून जो ईमान लाते हैं। हल नहीं यांज़ुरून वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर तावीलहु इसकी हकीकत की, यौमा जिस दिन, याती आएगा, तावीलहु इसका अंजाम, यकूलू तो कहेंगे, अल्लाज़ीना वो लोग जो नसूहु भूले हुए थे इसको, मिन क़ब्लु पहले से, क़द तहकीक जाअत लाए थे, रसूलु हमारे पैगंबर, रब्बिना हमारे परवरदिगार, बिलहक़ की सच्ची बात, फ़हल क्या हमारे लिए, लना मिन शुफ़ाअ कोई सिफारिश करने वाला है, फ़यशफ़अ बस वो सिफारिश करें, लना हमारे लिए, औ या नुरद्दु फिर हम लौटा दिए जाएं, फ़नाअमल तो बस हम अमल करें, गैरल्लाज़ी इसके अलावा, कुन्ना जो थे हम, नाअमल अमल किया करते। कहते हैं कि खासिरू नुकसान किया उन्होंने, अनफुसहुम अपनी जानों का, वज़ल्ला और गुम हो गया हम इनसे, माँ कानू जो वो थे, यफ्तारून इफ्तरा किया करते। आया और इन बुलंदियों वाले कुछ मर्दों को आवाज़ देंगे, जिन्हें वह उनकी निशानी से पहचानते होंगे, कहेंगे, तुम्हारे काम ना तुम्हारी जमात आई और ना जो तुम बड़े बनते थे। क्या यही वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक तुमने कसमें खाई थी कि अल्लाह इन्हें कोई रहमत नहीं पहुँचाएगा? जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। अस्हाबे अराफ सरदारान कुफ्र और शिर्क को पुकार कर कहेंगे, जिन्हें इनकी निशानियों से पहचान लेंगे, कि कहाँ गई तुम्हारी जमात, तुम्हारा ख़ानदान और कबीला, और कहाँ है आज तुम्हारा तकब्बर। फिर जन्नत की तरफ देखेंगे तो वहाँ इन कमज़ोर लोगों को देखेंगे, जिन्हें कुफ़ार दुनिया में कमतर समझते थे, गुमान करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इन्हें छोड़कर इन कमतर लोगों को कैसे नवाजेगा। तो इन्हें मुखातिब करके कहेंगे कि तुम लोग अब जन्नत में दाखिल हो जाओ, हमेशा के लिए वहीं रहो, अब तुम्हें ना कोई खौफ और खालाक होगा और ना ही कोई गम। अल्लाह में इनमें शामिल फरमाए। मा अगना अनकुम जमउकुम व मा कुंतुम तस्तकबिरून। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले दोज़ख में से इस शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसूदा और खुशहाल था।
پس اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اے میرے رب، کبھی نہیں۔ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اس سے مقصود اہل جہنم کی انتہائی رسوائی بیان کرنا ہے کہ دنیا میں تو کمزور مسلمانوں کو کم تر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر انہیں کیوں کر اپنی رحمت سے نوازے گا، لیکن اب حال یہ ہے کہ اپنی انتہائی بے بسی کے عالم میں جنتیوں کو پکاریں گے مکمل عجز و انکسار کے ساتھ، ان سے کہیں گے ہمیں اس پانی میں سے تھوڑا سا دے دو جو اللہ نے بطور رحمت تمہیں عطا کیا ہے، تاکہ ہم لوگ آگ کی تپش اور پیاس کی شدت سے نجات پائیں، یا تمہیں جو کھانے اور پینے کی اشیاء ملی ہیں ان میں سے کچھ دے دو۔ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے۔ جہنمیوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا تھا اور دنیا اور اس کی زیب و زینت میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ہم بھی ان کے ساتھ اس آدمی جیسا معاملہ کریں گے جو انہیں بھول گیا ہو، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیں گے، جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا اور جس طرح وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ان افیضوا علینا من الماء، کافروں کو جہنم میں پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی، لیکن وہ پانی اور کھانا اللہ کا عذاب ہوگا۔ سورۃ محمد میں فرمایا انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور دخان میں فرمایا بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ سورۃ غاشیہ میں فرمایا محنت کرنے والے، تھک جانے والے گرم آگ میں داخل ہوں گے، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر زری، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا۔ اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں بلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت اور وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار، مجھے یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تجھے بلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ جائے گا فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ضمن ہی میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے علم کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا، ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے وہ ہدایت اور رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے گئی ہیں۔ پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ میں اب اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے سے بلا دیا تھا کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہمیں واپس بھیجا جائے دنیا میں تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے کیا گیا ہے، کیا وہ اس کے پیش آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا جب قیامت کا دن آ جائے گا تو جو لوگ اسے اپنی دنیاوی زندگی میں فراموش کر چکے ہوں گے اب اپنے کفر کا اعتراف کر لیں گے
اور کہیں گے ہمارے رب کے انبیاء نے تو تمام حق باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کر لینے کے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب چیزیں بے فائدہ ہوں گی۔ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش، اور نہ ہی عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ گائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ ان کے خیال کے مطابق اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں آرام کی گئی ہیں، کچھ چوپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ استغفار۔ اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے عنقریب وہ انہیں اس کی جزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ استغفر۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو، ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔